وہ خطاب فرمائیں گے باواز بلند سروار پڑھے والے محمد جان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسقنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد مل کے باواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الحاسدین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وهو صاحب التاج والمعراج وصاحب اللوح والقلم وهو ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین خصوصاً بالخصوص صاحب عصر والزمان حجت دوران یعنی سرکار امام زمان علیہ السلام بلند صلوات صلی اللہ محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالتوحید والرسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات صلی اللہ محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحمید و قرآن المجید وهو قولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کے اوپر۔ میرے بھائی اگر تھوڑی سی کوشش کریں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، کیونکہ احباب جب تشریف لاتے ہیں تو مجلس کا ماحول تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں تھوڑا آگے آ جائیں، بزرگ نہ بھی آئیں تو نوجوان تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ۔ اس طرح سے خالی جگہ جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی۔ بعد میں جو احباب تشریف لاتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے اوپر۔ دعا ہے رب کائنات ذوالجلال والاکرام سے تمام احباب کا آنا، بانیان مجلس کا صف ماتم بچھانا مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ توجہ ہے، ذکر محمد و آل محمد شروع کیا جائے۔ اللہ اپنی لاریب کتاب، بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید، جس کتاب کے بارے میں کہا کرتا ہوں کائنات کی واحد کتاب ہے، جس کے لکھنے والے نے یہ نہیں کہا کہ اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتانا، بلکہ اس کے لکھنے والے نے قرآن کے شروع میں کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کو پڑھنا بعد میں پہلے یاد رکھنا اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کائنات کی واحد کتاب ہے جس کا لکھنے والا کہہ رہا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، پھر بھی کوئی شکی نفس انسان اگر اس کتاب میں شک کرے تو اس کے کافر ہونے میں شک نہیں ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن ایسی بہترین کتاب ہے۔ اس قرآن مجید فرقان حمید میں دل ہے نا میں پڑھوں، جب چاہیں کہ میں وہیں پہ ممبر چھوڑ دوں گا۔ یہ مولا کی خاص عطا ہے، میں کبھی بوجھ بن کے نہیں پڑھتا، اس لیے کہ میں کربلائیوں میں پڑھتا ہوں، حرملائیوں میں نہیں پڑھتا۔ اس لیے کربلائی بن کے تھوڑا سا مزاج کو بلند کر کے سنیے گا۔ اللہ اپنی لاریب کتاب میں کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے رستہ بنایا تمہاری ہدایت کے لیے۔ میں اللہ نے بتحقیق اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے انا ہدینا بالتحقیق تمہاری ہدایت کے لیے السبیل رستہ بنایا میں نے، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب یہ تم پر ہے، شکرانے نعمت کر کے شکر کرنے والے میں ہو جاؤ یا کفر کر کے کافروں میں شامل ہو جاؤ۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم شکرانے نعمت کرتے ہو کہ کفرانے نعمت کرتے ہو، اب یہ تم پر ہے۔ توجہ ہے بھئی، اللہ نے ہمارے لیے تھوڑا سا دقیق ہے موضوع، مجھے احساس ہے
لیکن اس کا نتیجہ بڑا پرلطف ہے، اس لیے میں نے یہ موضوع رکھا ہے کیونکہ مجمع آج میرے سامنے پڑھا لکھا ہے تو میرا دل چاہتا تھا کہ گفتگو ایسی ہو۔ اب اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا رستہ مقرر کر دیا۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے زمین پر جناب آدم کو بھیجا۔ توجہ ہے نا، سب سے پہلے جناب آدم کو بھیجا۔ اب وہ اللہ ہے، قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو پہلے آدمی کو بھیج سکتا تھا، لیکن آدمی سے پہلے آدم کو بھیجا۔ میرے اللہ تو نے آدمی بھی تو بھیج سکتا تھا، آدمی کو کیوں نہیں بھیجا؟ کہا اس لیے کہ ان میں سے کچھ اچھے عمل کرتے، کچھ برے عمل کرتے، تو میں برے عمل کرنے والوں کو جب دوزخ میں بھیجتا تو وہ پوچھ سکتے تھے اللہ ہمیں دوزخ میں کیوں بھیج رہا ہے جب ہمیں ہدایت کرنے والا کوئی نہیں تھا؟ ہمیں کیوں بھیج رہا ہے جب کوئی ہماری ہدایت کرنے والا ہی نہیں تھا؟ ہمیں کیا پتا کہ صحیح رستہ کیا ہے، غلط رستہ کیا ہے؟ تو پہلے ہم نے ان سے ان کا ہادی بھیجا جو دنیا پہ ہدایت لے کے آیا۔ اب وہ ہادی پہنچا، ہادی کے بعد میں نے آدم کے بعد آدمیوں کو بھیجا۔ تو بھائی سنیے گا جملہ، تو طے ہو گیا نا کہ سارے آدمی مل کے بھی آدم کی برابری نہیں کر سکتے۔ طے ہے نا، کیونکہ اس لیے وہ ہادی بن کے آیا ہے۔ سارے آدمی مل کے آدم کی برابری نہیں کر سکتے، تو جب سارے آدمی آدم کی برابری نہیں کر سکتے تو جو آدم رسول کی رسالت کا اقرار کر کے نبوت لے، اس رسول کی برابری کوئی کیسا کر سکتا؟ حیدری! جب آدم کی برابری کوئی نہیں کر سکتا تو جو آدم خود محمد مصطفیٰ کے رسالت کا اقرار کر کے رسالت لے، اس کی برابری کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اب اللہ نے ہدایت کا سلسلہ، میں تر متوجہ رہیے گا، اللہ نے ہدایت کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اللہ نے ہادی کو بھیجا، ہادی کے بعد اب کیا ہوا؟ اما شاکرن، شاکر کیا ہے کہ تم اپنے ہادی کو تسلیم کرو۔ یہ شکر ہے، تم اپنے ہادی کو تسلیم کرو۔ جب تم اپنے ہادی کو تسلیم کرو گے تم شکر کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تم جب اپنے ہادی کا انکار کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ بھائی تھوڑا سا بیدار رہیے گا، جو اپنے ہادی کو نہ پہچانے، ہدایت کو نہ پہچانے، وہ کیا قرآن کہتا ہے؟ اما کافرہ، پھر تم کافر ہو جاؤ گے۔ تو بھائی سنیے گا، آدم کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا۔ اب جس نے آدم کو اپنی ہدایت کے لیے ہادی مانا، اللہ نے کہا تو شکر کرنے والوں میں ہے۔ جس نے اپنے ہادی کو چھوڑا، اللہ نے کہا تو کافروں میں سے ہے۔ اللہ نے آدم کے بعد جناب شیس کو بھیجا۔ شیس کو جس نے اپنا ہادی مانا، اللہ نے کہا تو ہدایت کرنے والوں میں سے ہے۔ جس نے نہ مانا، اللہ نے کہا تو کافروں میں سے ہے۔ اللہ نے اس کے بعد جناب نوح کو بھیجا۔ نوح کو بھیجنے کے بعد جس نے نوح کو اپنا ہادی مانا، کہا تو بھی شاکروں میں سے ہے۔ جس نے نوح کی مخالفت کی، اللہ نے کہا تو کافروں میں سے ہے۔ نوح کے بعد اللہ نے جناب ابراہیم کو بھیجا، پھر کہا جس نے ابراہیم کو اپنا ہادی مانا وہ شاکروں میں سے ہے۔ جس نے ابراہیم کی نافرمانی کی وہ کافروں میں سے ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد موسیٰ کو بھیجا۔ موسیٰ کے بھیجنے کے بعد کہا جس نے موسیٰ کی نافرمانی کی وہ کافر ہے۔ جس نے موسیٰ کو ہادی مانا وہی شاکر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا، کہا جس نے مانا وہ شاکر، جس نے نہ مانا وہ کافر۔ پھر محمد مصطفیٰ کو بھیجا، کہا جس نے محمد کو مانا وہ شاکر ہے، جس نے نہ مانا وہ کافر ہے۔ پھر اللہ نے اسی رسول سے غدیر میں رسول کو کھڑے کر کے غدیر میں ولایت علی کا اقرار کروا کے دنیا کو بتا دیا اب تمہارا ہادی علی ہے۔ جس نے علی کو مانا وہ شاکر ہے، جس نے علی کو چھوڑا وہ کافر ہے۔ حیدری! ایسا نہیں کل ایماندار ہے۔ حیدری! حیدری! آپ جیو، آپ
सलामत रहो, आप शाद व आबाद रहो। अल्लाह कहता है हमने तुम्हारी हिदायत के लिए हादी को जो रास्ता बनाया हिदायत का वो मैं अल्लाह ने बनाया है। तो फिर मैं कहता हूँ मेरे अल्लाह कभी बंदों को भी मौका देता, वो भी कोई अपना हादी बना लेते। तवज्जो है, मेरे अल्लाह बंदों को भी मौका देता तो अजब नहीं आवाज़ है दबीर काज़मी, इनको मौका देता तो ये अपने जैसों को बना लेते, ये अपने जैसों को बना लेते। तवज्जो है, इजाज़त है जुमला हदिया करूं? भाई बंदों के बनाए हुए तो कई वो भी होते हैं जिनसे सारी जिंदगी सूरह बकरा याद नहीं होता। जुमला सुनना दबीर काज़मी का, जिनको सारी जिंदगी सूरह बकरा याद नहीं होता और जो अल्लाह के बनाए हुए होते हैं ना, वो एक रकाम में पैर रखा दूसरी में रखने से पहले कुरान पूरा करता। इसलिए कि वो अल्लाह के बनाए हुए होते हैं, वो सबीले राहे खुदा के बनाए हुए होते हैं। हादी जब भी लेना, तवज्जो है बेकार मेरी तरफ, हादी जब भी लेना उसका भेजा हुआ लेना, किसी रास्ते वाले का न लेना। हाय 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 हाय। अच्छा चलो आप इतना प्यारा बोले हो, हादी की तुम्हें बताऊं हादी की फजीलत क्या है। एक शख्स आया मस्जिद नबवी में, उसने आके कहा मौला मुझे 160 दिनार चाहिए, मुझ पे कर्जा है, जनाब रसूल खुदा के पास है, 160 दिनार चाहिए। सखी भी मौजूद थे, गनी भी मौजूद थे, आपकी अपनी मर्जी है, सारे मौजूद थे। रसूल ने कहा 160 दिनार सामने सकता। इधर से अली आए, आके कहा मौला 4400 दिनार है, 4400 दिनार मांगे, 160 थे। अब लोगों को परेशानी हो गई, अली तो कभी यहाँ पे मजदूरी, कभी वहाँ पे मजदूरी, कभी वहाँ पे मजदूरी, अली के पास इतने दिनार कहाँ से। थोड़ा सा बेदार रहिएगा मेरे साथ, अली के पास इतने दिनार कहाँ से। जब कहा ना इतने दिनार कहाँ से, सारे जब मुतजस्सिस हुए उन्होंने कहा अली का पीछा करो, अली दिनार कहाँ से लाता है, अली दिनार कहाँ से लाता है। जब अली मुर्तज़ा का पीछा करना शुरू किया गया, कोई इस झाड़ी में, कोई उस झाड़ी में, कोई उस झाड़ी में, अली का ताक़ुब करते हुए पीछे पीछे अली गुजरे हैं रास्ते से। एक बंदे ने मेरे मौला अमीर पे नौज़ बिल्लाह एक दफ़ा चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। उस बंदे का पता है? नहीं पता, मुझसे बाद में पूछ लेना। बंदे ने चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, वो झाड़ी के पीछे छुपा था। अली पास से गुजरे, देख के कहते क्यों छुपा है। अल्लाह का भेजो हुआ हादी उसे कहते जो छुपे हुए को भी पहचान लेता है। कहा क्यों छुपा है, देख के कहते या अली सच्ची पूछते हो तो हम पता करने आए हैं कैसे 4400 दिनार कैसे। अली कहते चल मेरे साथ, अली लेके चले हैं। थोड़ी दूर जाके कहते आंखें बंद कर, आंखें बंद की, आंखें खोली, उसने देखा दुनिया ही कोई और है, उसने देखा दुनिया ही कोई और है। उसने जब देखा ना दुनिया ही कोई और है, वो परेशान हो गया। वो देख के जनाब अली को देख के कहते हैं अली किधर ले आया है। अली देख के कहते तू अभी यहीं पर रुक, मैं आता हूँ। ये कह के अली चले गए। अब उसने देखा जगह कोई और है, जगह कोई और है, जानता मैं किसी को हूं नहीं। अली एक आसरा था, वो भी छोड़ गया। अली एक आसरा था, वो भी छोड़ गया। पता चला जिसको अली छोड़ जाए उसके हालात क्या बनते हैं। अली एक वो परेशान हो गया। उसने देख के आके ना, अब जुमला समझ में आएगा जिस बंदे को, उसको मैं दाद दूंगा। जब आया ना तो उसने आके पूछा ये कौन सी जगह है। जब बंदों से पूछा ना कौन सी जगह है, वो देख के कहते तू कहां से आया है, तू कहां से आया। अगला जुमला सुनना। वो देख के कहता है अब जुमला बड़ा कीमती कहने लगा हूं। वो देख के कहता है यहां से मदीना कितनी दूर है।
کتنی دور ہے؟ انہوں نے کہا یہاں سے 60 سال کم از کم لگتے ہیں مدینہ جانے کے لیے، لیکن تو بتا تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں مدینے سے آیا ہوں۔ دیکھ کے کہتے ہیں مدینے میں ایک وہ بھی تھا جس نے ہمارے مولا علی پہ چوری کا الزام بھی لگایا تھا۔ وہ دیکھ کے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا جی وہ کون تھا، مجھے نہیں پتا جی، میرے ساتھ بیدار رہنا، مجھے نہیں پتا وہ کون تھا۔ اتنا کہنا تھا۔ اس نے دیکھا کرتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے، بیج بوتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اگلے بیج پہ پہنچنے سے پہلے وہ پودا جوان ہو کے تیار ہو جاتا ہے، پودا جوان ہو کے تیار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہاں پہ رہنا ہے، تجھے بھی ہمارے ساتھ یہ کھیتی کرنی ہوگی۔ اس نے کہا کھیتی کرتا ہوں۔ کہا فوراً سے کر، جلدی کر، کھیتی کر۔ کھیتی کرنے لگے ہیں، فوراً سے پہلے اس نے بیج لگایا، بیج لگا کے پانی لگا کے اگلے بیج کی طرف دیکھا ہے، پودے کی طرف دیکھتا ہے، بڑا نہیں ہوتا، پودے کی طرف دیکھتا ہے، بڑا نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ کے کہتا ہے تمہارا پودا جلدی جوان ہوتا تھا، میرا پودا جلدی جوان کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھ کے کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے جب بیج بوتے ہیں تو نام علی پہ بوتے ہیں، اور جب پانی دیتے ہیں علی کے نہ ماننے والے منافقوں پہ لعنت کرتے ہیں، علی کے منافقوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ اس نے کہا اب اس طریقے میرے طرف متوجہ رہیے گا، بس میں یہ جملہ ختم کر کے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ اس نے کہا ایسے ہی کرنا ہے۔ اب بیج پکڑا، دیکھ کے کہتا ہے یا علی قربان جاؤں، قربان جاؤں، یا علی یہ بیج بویا ہے۔ بیج بو کے کہتا ہے یا علی تیرے نہ ماننے والوں پہ لعنت، اے علی تیرے مقدر نہ ماننے والوں سے خود ہی اپنے اوپر لعنتیں کروا رہا۔ حیدری پودا جوان ہو گیا، لو بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ پودا جوان ہو گیا، پودے کے جوان ہوتے ہی کچھ دیر کے بعد ایک دفعہ ایک جم غفیر لگا، لوگ پریشان ہو گئے۔ دیکھ کے کہتے کیا ہوا؟ وہ آج لگتا ہے کوئی تہوار ہے تمہارا، کوئی عید ہے۔ دیکھ کے کہتے تمہیں نہیں پتا ہمارے پاس علی جب بھی آتے ہیں ہماری عید ہوتی ہے، علی جب بھی آتے ہیں۔ کہا اچھا شکر ہے علی آنے والے ہیں، شکر ہے علی آنے والے ہیں۔ جب شکر کہہ کے اب سارے اکٹھے ہوئے، وہ جو دینار ان کے پاس اکٹھے ہوتے تھے، علی آئے ہیں۔ علی کے آتے ہی فوراً سے متوجہ رہیے گا میری طرف، فوراً سے علی کے اوپر انہوں نے وہ دینار پھینکنے شروع کیے ہیں، وہ دینار پھینکنے شروع کیے ہیں۔ جب دینار پھینکنے شروع کیے، دیکھ کے کہتے ادھر آ میرے قریب آ، چھپ نہیں، میرے قریب آ۔ قریب بلا کے دیکھ کے کہتے اب پتہ چلا علی کے پاس دینار کہاں سے آتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو علی پہ دینار وار دیتے ہیں، اب جتنے چاہیے اتنے اکٹھے کر لے۔ وہ جلدی سے گیا، دینار اٹھاتا ہے، مٹھی میں نہیں آتے، دینار اٹھاتا ہے، مٹھی میں نہیں آتے۔ دیکھنا تبیر آدمی کی طرف، دینار اٹھاتا ہے، مٹھی میں نہیں آتے۔ لوگوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے دینار اکٹھے کیسے کروں؟ وہ دیکھ کے کہتے ہیں وہی اب بھی کہنا ہے یا علی تیرے بچوں پہ قربان جاؤں، تیرے منافقوں پہ لعنت کرو۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ۔ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے تمہارے لیے ہادیوں کو میں نے مقرر کیا ہے، اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب یہ تم پہ ہے، شکر کرنے والوں میں ہو جاؤ یا کفر کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ ابھی اللہ نے ہمارے لیے ہادی مقرر کیے ہیں۔ اور سنیے گا، اللہ نے پوری نظام میں، اس جتنا نظام تھا اللہ نے پورے نظام میں کہیں پر بھی دنیا کو ہادی کے بغیر نہیں چھوڑا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ہادی کے بغیر تمہیں نہیں چھوڑا۔ ہر وقت ہادی موجود ہے اس دنیا میں۔ اگر ہادی موجود نہ ہو، اس زمانے کے لوگ اللہ سے جا کے کہہ سکتے ہیں میرے اللہ ہمارے پاس تو ہادی نہیں تھا، ہمیں ہدایت کون کرتا؟ توجہ ہے، ہماری ہدایت کون کرتا؟ ہمارے پاس تو ہادی موجود نہیں تھا۔ اب ہادی ہر زمانے میں موجود ہے۔ تو ایک جملہ کہوں، ایک وقت ایسا آیا جب جناب عیسیٰ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ تھوڑا بیدار رہیے گا میرے ساتھ۔ جناب عیسیٰ بھی اس دنیا سے چلے گئے، جناب رسول خدا کے آنے میں بھی کافی وقت ہے۔ اب یہ درمیان والا جو حصہ تھا، ہادی کہاں ہے؟
آئے ہائے ہائے ہائے، تھوڑا سا بیدار رہیے گا بھائی، درمیان والا حصہ ہے، قرآن کہتا ہے ہدایت کے بغیر کوئی بھی وقفہ ہے ہی نہیں۔ ادھر ہے جناب عیسیٰ، ادھر ہے کون ہے؟ جناب رسول خدا۔ اب یہ درمیان میں وقفہ ہے، یہ درمیان میں جو وقفہ تھا، اس وقفے کے اندر ہادی کہا ہے، تو بھئی دنیا کو ہادی نہیں ملے گے، اس لیے کہ ہادی ہونے کے لیے، پتہ کرنے کے لیے ہدایت والی نظر بھی چاہیے، ہدایت والی نظر بھی چاہیے۔ تو اللہ نے جب اپنا پہلا ہادی بھیجا تھا تو کہاں پہ بھیجا تھا؟ بھئی زمین کے سینٹر میں بھیجا تھا، جہاں پہ آج کعبہ موجود ہے۔ پھر اللہ نے جیسے جیسے ہادیوں کو بھیجتا رہا، وہ کعبے کے درمیان گرتا بھیجتا رہا، کبھی کسی سے کعبہ بنواتا تھا، کبھی کسی سے کعبے کی حفاظت کرواتا تھا، یعنی پتہ چلتا تھا جو بھی کعبے کی حفاظت کر رہا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے اوپر، بارے دیگر ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے اوپر۔ توجہ ہے ذہن وقار؟ آپ میری طرف متوجہ رہیے گا بھائی، جب بھی اللہ، میرے بیٹھ جو میرا بیٹا، شاباش، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے اوپر۔ تھوڑا سا متوجہ رہیے گا، اللہ نے بغیر ہدایت کے کوئی زمانہ چھوڑا نہیں ہے۔ اب اللہ نے کیا کیا ہے؟ اسی اللہ نے جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک سارے ہادیوں کو بھیج دیا۔ اب اس کے درمیان آ گیا وقفہ، جناب رسول خدا کے آنے میں بھی وقت ہے، جناب عیسیٰ چلے گئے۔ تو اب یہ درمیان والا حصہ جو تھا، ہم نے پہلے آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کو دیکھا کہ جب بھی کوئی ہادی آتے تھے تو وہ کعبے کے گرد ان کو کبھی متولی بنایا جاتا تھا، کبھی محافظ بنایا جاتا تھا، کبھی ان کو کعبہ بنانے والوں میں کیا جاتا تھا۔ یعنی کعبہ تھا کہ جو ہر وقت تھا، کعبہ تھا، ہدایت کرنے والے جتنے ہادی آتے تھے وہ کعبے کے گرد رہتے تھے۔ تو یہ جو درمیان والا حصہ تھا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس میں ہادی کون سے ہیں؟ تو بھئی ہادی ڈھونڈنا ہے تو کعبے سے ڈھونڈو، بھئی ہادی ڈھونڈنا ہے تو کعبے سے ڈھونڈو، کعبہ بتائے گا کہ ہادی کون ہے۔ تو ہم نے دیکھا ایک آیا جس نے آ کے ہاتھی لے کے، ابرہا جو تھا وہ کعبے کے اوپر ہاتھی لے کے حملہ آور ہو گیا۔ جب حملہ آور ہوا تو ہوا کیا ہے؟ جناب رسول خدا کے دادا ہیں، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، موجودگی میں وہ جس وقت آیا حملہ کرنے کے لیے، جناب عبد المطلب کوئی پریشان نہیں ہے، وہ آیا، اس نے آ کے دیکھ کے کہا یہ کعبے کا متولی کون ہے؟ انہوں نے کہا عبد المطلب ہے۔ کہا میں ہاتھی لے کے آیا ہوں، تھوڑا توجہ کیجئے گا، میں ہاتھی لے کے آیا ہوں، یہ پھر بھی پریشان نہیں ہے۔ کہا پتہ نہیں۔ اس نے کہا چلو مجھے اس کی حویلی میں لے کے چلو۔ جناب عبد المطلب کی حویلی میں آ گیا۔ جناب عبد المطلب کی جتنی اونٹنیاں بندھی تھی، اس نے کہا اس کو کھولو، کھول کے لے کے چلا گیا، جہاں پہ اس کے ہاتھی تھے وہاں پہ لے کے اکٹھی کر کے لے گیا۔ اب جناب عبد المطلب کو پتہ چلا، جناب عبد المطلب پہنچے ابرہا کے پاس، ابرہا سے جا کے کہتے ہو ابرہا میری اونٹنیاں واپس کر، بیدار رہیے گا تھوڑا سا، ابرہا میری اونٹنیوں کو واپس کر۔ وہ دیکھ کے کہتا میں ہاتھی لے کے آیا ہوں۔ جناب عبد المطلب کہتا ہے میری اونٹنیاں واپس کر۔ وہ کہتا ہے میں ہاتھیوں کو کعبے کے اوپر چڑھا دوں گا۔ کہا میری اونٹنیاں واپس کر۔ بھئی ہادی بتانے لگا وہ اپنے وقت کا ہادی کسے کہتے ہیں۔ اس نے کہا میری اونٹنیاں واپس کر۔ وہ دیکھ کے کہتا ہے میں کعبے کو گرا دوں گا۔ عبد المطلب کہتے ہیں میری اونٹنیاں واپس کر۔ وہ کہتا ہے کیسا متولی ہے تو، کیسا محافظ ہے کعبے کا؟ میں کہتا ہوں میں کعبہ گرا دوں گا، تو کہتا ہے اونٹنیاں واپس کر۔ میں کہتا ہوں میں ہاتھی لے کے آؤں گا، تو کہتا ہے اونٹنیاں واپس کر۔ عبد المطلب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں آپ رہا، ان اونٹنیوں کا مالک ہوں میں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، کعبے کا مالک ہے اللہ، کعبہ جانے اللہ جانے، تو میری اونٹنیاں واپس کر۔ کعبے کا صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے اوپر۔ اب سنیے گا اطمینان کے ساتھ سنیے گا۔ اب ہوا کیا ہے پتہ چل گیا نا کہ وقت کا ہادی کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے کوئی بھی حصہ ہدایت کے بغیر تمہارے لیے نہیں چھوڑا۔ وہ اگلا جملہ سنیے گا، اگلا ہادی کون ہے؟ اب جناب عبد المطلب بھی چلے گئے ہیں، اگلا ہادی کون ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے اوپر۔ پانی زوار منگا ہے، توجہ ہے ذہن وقار؟
تھوڑا سا متوجہ رہیے گا میری طرف. اب ہوا کیا ہے, جناب عبد المطلب بھی اب دنیا سے چلے گئے ہیں. اب جب دنیا سے چلے گئے تو اگلا ہادی پتہ کرنا ہے, اگلا ہادی کون سا ہے. تو کہاں سے ملے گا ہادی؟ کعبے سے ملے گا ہادی. متوجہ رہیے گا, کہاں سے ملے گا ہادی؟ کعبے سے ملے گا. ہمیں اگلا ہادی بھی ہمیں کعبے ہی سے ملے گا. اب کعبے کی طرف دیکھنے لگا کہ کعبہ اگلا ہادی دے, بتا اگلا ہادی کون سا ہے. جب میں نے اگلا ہادی دیکھنا شروع کیا تو ایک وقت آیا جب اللہ نے اپنے رسول سے کہا, اللہ نے اپنے رسول سے کہا ایک دعوت سجاؤ اسلام کے نام پہ, دعوت سجاؤ اسلام کے نام پہ. یاد ہے نا, جا کے جناب رسول خدا نے کیا کہا, اپنے چچا کو کہا, خیر ہو آپ کی, اپنے چچا سے کیا کہا, دعوت سجانی ہے اسلام کے نام پہ, دعوت ذوالعشیرہ. توجہ ہے میری طرف, دعوت ذوالعشیرہ سجانی ہے. اب دعوت ذوالعشیرہ سج گئی, دعوت ذوالعشیرہ سج چکی ہے. میں نے دعوت ذوالعشیرہ بے شمار دفعہ آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. اب بار بار ایک سبق پڑھیں محمد و آل محمد کے اوپر, کھولے تھوڑا. بے شبہ دفعہ دعوت ذوالعشیرہ میں آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں. میں نے یہاں سے ایک اپنا مفہوم لینا ہے اور اگلے ہادی کی طرف بڑھنا ہے. اللہ نے کہا دعوت سجاؤ, دعوت سج گئی, دعوت کھائی جا چکی. لیکن میں نے ایک قبلہ صاحب سے پوچھا, میں نے کہا قبلہ آرام سے اطمینان سے مجھے یہ بات بتائیے گا, جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا, تھوڑا بیدار رہیے گا, مکے کے اندر ہی اللہ کا اپنا گھر جب موجود تھا تو دعوت جناب عمران کے گھر پہ کیوں تھی؟ تھوڑا سا بیدار رہیے نا یار کبیر کاظمی کے ساتھ. جب 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 اللہ کا اپنا گھر موجود تھا, اللہ کا گھر موجود تھا تو دعوت جناب عمران کے گھر پہ کیوں تھی؟ انہوں نے دیکھ کے کہا بھائی تمہیں نہیں پتا جناب عمران کے گھر پہ کیوں تھی؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا, آپ ہی بتائیے. انہوں نے کہا اس لیے کہ اس وقت ابھی 360 بت کعبے کے اندر موجود تھے, اس لیے وہاں پہ دعوت نہیں ہو سکتی تھی. اطمینان سے لیجئے گا جملہ, 360 بت موجود تھے اس لیے وہاں پر دعوت اللہ کی اسلام کی نہیں ہو سکتی تھی. تو بھائی کبیر کاظمی کو اس جملے کا جواب دے دو, اور دنیا والوں عقل سے کام لو, عقل سے کام لو. جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی ہوتے ہیں نا, ان کا معیار یہ ہوتا ہے اللہ کے گھر میں بت تھے, عمران کے گھر میں بت نہیں تھے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. توجہ ہے زنی وقار میری طرف, تھوڑا سا متوجہ رہیے گا. یہ اللہ ہے جو اپنے ہادیوں کو ہم تک بھیج رہا ہے. اب ہم نے ہادی کہاں سے لینے ہیں؟ کعبہ سے لینے ہیں. اب اس سے پہلے جتنے ہادی آتے رہے, اللہ کسی کو کعبے کا نگہبان بنا کے بھیجتا تھا, کسی کو محافظ بنا کے بھیجتا تھا, کسی کو معمار بنا کے بھیجتا تھا. اب ایک وقت ایسا آیا جب زمانے کو ہادی چاہیے تھا, اور ہادی کہاں سے آتا؟ ہادی کہاں سے آتا؟ کعبے سے آتا نا بھئی. جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی ہوتے ہیں وہ کعبے سے آتے ہیں. اور اس دفعہ تو اللہ نے ایک بہت ہی بلند کام کر دیا. کیا کیا اللہ نے اس دفعہ؟ محافظ کعبہ, معمار کعبہ, نگہبان کعبہ نہیں, بلکہ ہادی کو مولود کعبہ بنا کے بھیج دیا, مولود کعبہ بنا کے بھیج دیا. اور ہم شیعان حیدر کرار کو ایسا ہادی عطا کیا اللہ نے, ہم نے نہیں لیا, اللہ نے عطا کیا. بتاؤ ہمیں اللہ نے ہادی کیسا عطا کیا ہے؟ جو بندے پہلے بندے سے لے کے
आखिरी बंदे तक सुनिएगा। 30 आमल फील थी, 30 आमल फील की 16 रजब को अली जिस वक्त काबे में मौजूद थे, जब आए दुनिया में अल्लाह ने अपना खैर अता किया है और जनाब रसूल खुदा को 16 रजब को भेजा है। अली के इस्तकबाल के लिए रसूल तू जाएगा, भेजा अपने घर में इस्तकबाल के लिए भेजा रसूल को। रसूल आए देख के कहते या अली लहमो का लहमी, लहमो का लहमी। जिस वक्त का ना लहमो का लहमी फौरन से जिब्राइल आए, वो देख के कहते अल्लाह कह रहा है ये ऐनुल्लाह है, ये लिसानुल्लाह है, ये वजहुल्लाह है, ये करमुल्लाह है, ये लिसानुल्लाह है, ये यदुल्लाह है। ये है फजीलत जो अल्लाह के भेजे हुए होते हैं। पे सुनते आइएगा, अब ये लेके हादी चलिएगा। जो अल्लाह के भेजे हुए होते हैं उनकी फजीलत ये होती है, अगर बिस्तर रसूल का हो तो ऊपर अली होता है। बिस्तर रसूल का हो, मेरे साथ चलते आना, बिस्तर रसूल का हो ऊपर अली होता है, कंधे रसूल के हो ऊपर अली होता है, आसमान से जुल्फ़िकार आए हाथ अली का होता है। अब सुनिएगा, गर्दन अगर मरहबो अंदर अमर इब्ने अब्दुवद की हो तो तलवार अली की होती है। हैदरी एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। दिल है थोड़ा सा और पढ़ूं, इसलिए कि अभी तक स्टेज सेक्रेटरी साहब तशरीफ नहीं ला रहे, तो इसका मतलब ये है कि अभी मेरे पास कुछ वक्त है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। हादी बताऊं, हादी गिनवाता जाऊं। अब अल्लाह हादी अता करता जा रहा है। एक वक्त ऐसा आया जब अल्लाह ने अपने रसूल खुदा उस महबूब नबी को, उस करीम नबी को, उस लारैब नबी को, जिसके लिए दो जहां बनाई, जिसको कहता था अगर तुझे न बनाता कायनात की कोई शय न बनाता, जिसको कहता था मोहम्मद रातों को उठ उठ के इबादत न किया कर, तेरे पाँव में वरम पड़ते हैं, मुझे अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। वो नबी जिसको कहता था कि मोहम्मद तू मोहम्मद है। और अच्छा, आपने इतना बेहतरीन सुना है तो एक जुमला कहूँ, जितने नबी जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक आए, सारे नबियों को अल्लाह ने कुरान में नाम ले लेके आवाज़ें दी हैं। कभी कहता था ए आदम, कभी कहता था ए शीस, कभी कहता था ए नूह, कभी कहता था ज़करिया, कभी कहता था ए यहया, कभी कहता था शीस। कभी सारे नबियों को आवाज़ें दे दे के कहता था ए मूसा, ए ईसा। सारे नबियों को क्या करता था, नाम ले ले के पुकारता था। लेकिन पूरे कुरान की 6666 आयतों में कभी भी जनाब मोहम्मद को मोहम्मद कह के नहीं पुकारा। सारे नबियों को नाम ले ले के पुकारता था, लेकिन जो ही बात आई जनाब मोहम्मद की, पूरे कुरान में कहीं नहीं कहा ए मोहम्मद। प्यार इतना था जनाब मोहम्मद से, उसी मोहम्मद का जिसका नाम नहीं लिया। कभी कहता था या यूहर रसूल, कभी कहता था या यूहर नबी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। बारे दीगर एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपने पढ़ना है ना अभी? ठीक, पढ़ने वाले मेरे बाद आ गए हैं, मैं माजरत खां हूँ। मैं ऐसे ही थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ता जा रहा हूँ। लो बात को ख़त्म करके मैं इसी बात के ऊपर आपसे तालिब दुआ हो जाता हूँ। दो जुमले मुसाहिब के कहूँगा फ़कत। अब क्या था कि अल्लाह अपने हादियों को मुसलसल हमारे दरमियान भेज रहा है। अब अल्लाह ने रसूल अकरम को भेजा, रसूल अकरम से मोहब्बत इतनी, कभी नाम ने तक नहीं लिया। कभी कहते या यूहन नबी, ओ मेरे नबी, या यूहर रसूल, ओ मेरे रसूल। कभी कहता था यासीन, कभी कहता था ताहा, कभी कहता था मुदस्सिर, कभी कहता था मुदस्सिर। तो जुमला सुनिएगा दबीर काज़मी का, या अय्युहल मुदस्सिर। अल्लाह को वो चादर भी इतनी पसंद थी जो रसूल ने अपने ऊपर ली थी। हाय 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 हाय, उसका भी जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। या अय्युहल मुदस्सिर कह के जो चादर रसूल ने ऊपर ली थी, वो देख के कहते और चादर वाले, ओ चादर वाले। तो जुमला कहूँ, और जिस चादर ने रसूल को एक दफा अपनी आगोश में लिया था, वो चादर अल्लाह को इतनी पसंद है,
اس چادر کے ذریعے اللہ سے اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے. جس چادر نے ایک دفعہ رسول کو اپنی آغوش میں لیا تھا, تو یاد رکھنا اس ابو طالب کا کتنا مقام ہوگا جس نے 13 سال تک محمد گود میں پالا ہے. اس جناب ابو طالب کا کتنا مقام ہوگا جس جناب ابو طالب نے 13 سال تک. بس بات کو مکمل کرنے لگا. جہاں بھی تذکرہ کیا رسول خدا کا, محبت سے کیا, اطمینان سے کیا. جہاں بھی کہا لقب دے دے کے کیا. کبھی کہتے یا ایھا المدثر, کبھی کہتے یا ایھا المزمل, کبھی کہتے طٰہٰ, کبھی کہتے بطٰہٰ, کبھی کہتے یا ایھا النبی, کبھی کہتے یا ایھا الرسول. کبھی لقب دے دے کے جہاں پر بھی بلایا, لقب دے دے کے بلایا. تھوڑا سا بس آگے قربان علی, بس میں ختم کرنے لگا ہوں. لقب دے دے کے بلایا, اتنا پیار. کبھی کہتا, متوجہ میری طرف رہیے گا, فضائل کا آخری جملہ دینے لگا ہوں. ہر جگہ پہ لقب ہی لقب دیتا رہا. قربان جاؤں, لقب ہی لقب دیتا رہا. اب تھوڑا جو سر کو بیدار کیجئے گا, دیکھئے گا دبیر کاظمی کی طرف, جہاں پہ بھی دیا لقب دے دے کے کیا, نام دے دے کے نہیں کیا, القابات دیے ہیں. لیکن اسی محمد سے جس نے اتنا پیار تھا, کبھی کہتے راتوں کو عبادت نہ کیا کر, تیرے پاؤں میں ورم پڑے, مجھے اللہ کو اچھا نہیں لگتا. میں نے دیکھا وہی محمد مصطفیٰ تھا. مسجدوں میں بہترین مسجد مسجد النبوی, محرابوں میں سب سے بہترین ممبر, ممبر جناب مسجد النبوی کا ممبر, ممبر کے ساتھ محراب, محراب میں ہے رسول. اور عبادتوں میں سب سے افضل نماز, عبادت, عبادت نماز, نماز کا سب سے بہترین رکن ہے سجدہ. رسول ہے کائنات کا سب سے افضل, سب سے کائنات کا افضل ترین رسول. سب سے بہترین عبادت ہے, سب سے بہترین رکن سجدے میں تھا. یہ اتنے میں ایک شہزادہ چلا ہے, شہزادہ چلا ہے. وہ شہزادہ آیا ہے, پوچھتے محمد پہ بیٹھا ہے, جس محمد کو اللہ کہتا تھا محمد راتوں کو عبادت نہ کیا کر, تیرے پاؤں میں ورم پڑے, مجھے اللہ کو اچھا نہیں لگتا. اسی محمد سے اللہ الفاظ بدل کے کہہ رہا تھا محمد اب سجدے سے سر نہ اٹھانا, تجھ پہ حسین بیٹھا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے بارے دیگر, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس عزیزان جی وقار, وہ لارائب اللہ, وہ کریم اللہ جس نے اس گھر کو اتنی فضیلتیں, اتنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازا تھا. جس دروازے پہ آ کے جبرائیل بھی انما یرید اللہ کی دیکھے گا, جتنی دیر تک یہ چل جاتا ہے, جس دروازے پہ آ کے جبرائیل بھی رکتا ہو. حد تو یہ ہے جس دروازے پہ آ کے اللہ کا رسول بھی رکتا ہو. عزیزان جی وقار, کسی بندے نے امام سے پوچھا یا امام آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. امام سجاد دے کے کہتے ہیں حیا کر, شہادت ہمارا ورثہ ہے, پھپھیوں اور بہنوں کا پردے اتروانا ہمارا ورثہ نہیں. ہمارا یہ ورثہ نہیں ہے. ہماری بازار میں بس ایک جملہ میں نے مصائب کا کہنا ہے, میرے بعد میرا بھائی بہترین مصائب پڑھنے والا ہے. عزادارہ نے مظلوم کربلا جب امام سجاد سے پوچھا گیا تھا نا کہ یا امام یہ بتائیے سب سے زیادہ ظلم آپ پہ کہاں ہوئے ہیں؟ جب اکبر کے سینے پہ برچی لگی تھی, کیا آپ کو سب سے بڑا ظلم وہ لگتا ہے؟ سجاد دے کے کہتے ہیں وہ سب سے بڑا ظلم نہیں تھا. دے کے کہتے ہیں جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوئے وہ سب سے بڑا ظلم تھا. امام سجاد دے کے کہتے ہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھنا اتنا بڑا ظلم نہیں تھا. کاش ششماہی اصغر کو جب 3 پھلا تیر لگا تھا, کیا وہ سب سے بڑا ظلم
जुल्म था। देख के कहते सो भी सबसे बड़ा जुल्म नहीं था। देख के कहते जब हुसैन के बाबा के गले पे ज़रबे चली थी, क्या वो सबसे बड़ा जुल्म था? कहा वो भी सबसे बड़ा जुल्म नहीं था। फिर इमाम से पूछा गया, या इमाम, जब आपको तौब पहनाए गए, क्या वो सबसे बड़ा जुल्म था? वो देख के कहते सबसे बड़ा जुल्म भी वो नहीं था। फिर पूछा, या इमाम आप बताइए सबसे बड़ा जुल्म क्या था? उस वक्त इमाम देख के कहते शराबी मिंबर पे बैठा था और उसके सामने मेरी फूफी ज़ैनब खड़े होकर उस शराबी से जब मुखातिब थी, सबसे बड़ा जुल्म सज्जाद के लिए ये था।